صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ابو طالب ابن مصطفیٰ جوہر اور ذاکرین و ناظرین کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین السورتین والذکر والاذکار وذکر ابی طالب علیہ السلام بتوسط الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین والائمة الطیبین وسیدۃ النساء العالمین وعبادک المخلصین وملائکتک المقربین الى روح المرحوم المغفور ابو طالب ابن مصطفیٰ جوہر المعروف بے علامہ طالب جوہری، اللہم اغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ وارفع درجاتہ وادخلہ فی الجنان الواسعہ، اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین واخلف علی آلہ فی الغابرین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صلوات۔ آقا پانی بھی رکھتے ہیں، پانی بھی رکھتے ہیں۔ برادران و خواہران ایمانی، آج یوم تولد محسن رسالت، محسن
اسلام مربی پیغمبر محافظ نبی آخر الزمان نکاح خانے رسالت پناگاہ رسالت و امامت متولی خانہ کعبہ وارث تبرکات اولیاء و انبیاء فرزند حضرت عبد المطلب برادر حضرت عبداللہ حضرت عبد مناف ابو طالب عمران سید البطحاء سلام اللہ علیہ ہے۔ ہم نے آج المہدی ٹی وی پر المہدی سینٹر کے زیر اہتمام اور آپ حضرات و خواتین کے تعاون سے یوم حضرت ابو طالب علیہ السلام رکھا ہے۔ یہ دن بڑا متبرک دن ہے جس دن وہ تشریف لا رہے ہیں جو یوں سمجھیے کہ باقی ماندہ حیات انسانی الی یوم القیامت کی حفاظت کا ذریعہ اور وسیلہ۔ میں اپنے عہد طفولیت سے کچھ اعتراضات اس عظیم ہستی پر سنتا ہوا آ رہا ہوں، اور فی الحال ایک صاحب ہیں انتہائی ان پڑھ، اجہل و جاہل، بیسک آف گرامر سے نابلد، خود کو وہ مفتی کہلاتے ہیں، مفتی اشرف آصف جلالی۔ ان کا کام اب یہ ہو گیا ہے کہ ہر قسم کی گھٹیا زبان وہ استعمال کرتے ہیں اور کوئی دقیقہ گستاخی اہل بیت میں فروگزاشت نہیں کرتے۔ آپ کو روزے روشن کی طرح یاد ہے، ابھی چند ہی دن ہوئے مسلسل وہ بی بی پاک سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اہانت کر رہے تھے، کرتے رہے ہیں۔ اب ان کو ذرا سا جواب ملے، شیعہ سنی مسلمان اسکالرز، مضامین نگار، علماء، فقہا، مفتیان، مرشدان، پیران کی طرف سے تو ذرا ان کی ہوش ٹھکانے آ رہی ہے، پھر بھی ڈنڈی مارنے سے وہ باز نہیں آتے۔ ایک کلپ جو انہوں نے بھیجا ہے اور چند مہینے پہلے اس کو وائرل کیا گیا، اس میں یہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھنا چاہیے جنت میں داخل ہونے کے لیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس کلمے سے حضور کا قول نقل کر رہے ہیں، بالکل جعلی روایت، کہ جس کلمے کے پڑھنے سے میرے چچا نے انکار کیا تھا۔ میں نے جب یہ کلپ دیکھا تو جتنے حوالے مفتی صاحب نے دیے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ حوالے ہی غلط ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جو حوالے ٹھیک بھی ہیں ان کا مضمون غلط ہے۔ اب جب ہم ان سارے حوالوں کو پیش کریں گے سوشل میڈیا پر
क्लिप बनाकर और फोटो कापी लगाएंगे तो फिर ये कहेंगे कि तर्जुमे में हमसे कोताही हुई। जैसे इन्होंने कहा, मैंने बीबी फातिमा को खताकार नहीं कहा, खता पर कहा, यानी इधर से मैंने कान नहीं पकड़ा, इधर से पकड़ा। तो हमारे फराइज में ये शामिल है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, अजीजों, माओ, बेटियों, बच्चों, ये बात मैं बमांगे दुहल कहने के लिए तैयार हूं और इंशाअल्लाह इस पर भी मुफ्ती साहब को अशरे से जवाब दूंगा, अशरा पूरा पढ़ूंगा। आज ये पहली तकरीर है, अशरा पूरा ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर पढ़ा जाएगा। ये पहली बार नहीं है। बरतानिया में, पाकिस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में, अबूज़ैबी में, कुवैत में, ईरान में मैं अशरात पढ़ चुका हूँ हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में। अब इस तनाजुर में पढ़ूंगा, चीदा चीदा मैं पॉइंट बयान करूंगा ताकि हमारे भाई बहनों के लिए तक़वियत का सबब हो और ये क्लिप डालने वाले ईमान से फारिग लोगों के लिए तज़ईफ का सबब। हजरत मुफ्ती साहब ने अपने क्लिप में ये फरमाया कि कोई आलिम नहीं अहले सुन्नत का जो ईमान अबू तालिब का काइल हो। तो इंशाअल्लाह मैं हवालों के साथ और कोशिश ये करूंगा कि हम उसकी जो फोटो कापी करके दिखा दिया करें वो इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे। फिलहाल सुन लीजिए कि साइम चिश्ती एक मोतबर नाम है, अल्लामा साइम चिश्ती। उन्होंने जो किताब लिखी है उसके अंदर बाकायदा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान को साबित किया है। कबल इसके कि हम शिया या सुन्नी किताबों की तरफ बढ़ें, आज हम शुरू करते हैं अल्लाह की किताब से। अल्लाह की किताब तो मुफ्ती साहब किसी के लिए कंट्रोवर्शल नहीं है। देखें, सूरत अज़्ज़ुहा में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। इन सारी आयतों की डिटेल बयान नहीं करूँगा। शाहिद हमारा यहाँ है, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। ये 3 आयतें, इन पे गौर कर लें। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, क्या आपके रब ने, ये रब्बो का फाइल है इसका, क्या आपके रब ने आपको यतीम पाकर पनाह नहीं दी? शिया सुन्नी सब लिखते हैं, हर मुफस्सिर ने लिखा कि पनाह देने वाली अकेली हस्ती है अबू तालिब की, और अल्लाह अबू तालिब की पनाह को अपनी पनाह कह रहा है। अल्लाह तो अपने अंबिया के कलाम को अपना कलाम कहता था, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा।
کہ آپ نہیں بولتے، یہ میرا نبی نہیں بولتا بلکہ وحی سے بولتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے حبیب یہ سنگریزے آپ نے نہیں پھینکے، یہ آپ کے رب نے پھینکے، اللہ نے پھینکے۔ حضور بولے تو اللہ کہے آپ کا رب بول رہا ہے، حضور کنکریاں ماریں گستاخانے شان رسالت کو تو خالق کہے اللہ مار رہا ہے۔ جس خالق کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ خاتم الانبیاء والمرسلین کے وجود مقدس پر یوں مہر لگاتا ہے کہ کہتا ہے جو میرا حبیب کہہ دے سمجھو میں نے کہا، جو کر دے سمجھو میں نے کیا، وہ کہہ رہا ہے یہ پناہ ابو طالب نے نہیں دی میرے محمد کو، میں خدا نے دی ہے۔ جس اللہ کے نزدیک ابو طالب کا فعل خدا ہو، اگر وہ مومن نہیں تو مومن کی ڈیفینیشن مفتی صاحب بتا دیں۔ یا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حضرت صاحب آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فرما رہے ہیں کہ آخری وقت حضور کلمہ اپنے چچا کو پڑھانا چاہتے تھے اور نعوذ باللہ حضور کے مربی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ آپ کا استدلال ہے۔ پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میری ہزارہا تقریریں سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں، آپ کو حق حاصل ہے کسی بھی تقریر کا حوالہ مجھ سے پوچھیں، میں الحمدللہ یوٹیوب پہ گوگل پہ وہ حوالہ ڈال دوں گا۔ پہلے تو جتنی کتابوں کے آپ نے نام لیے ہیں میں دوسری تقریر میں پوری کتابوں کے نام لوں گا، ان کی عبارتیں آپ فوٹو کاپی کر کے ڈالیے میڈیا پہ، ورنہ جب میں نے ڈال دیا تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ آپ نے خیانت صرف ترجمے میں نہیں کی، آپ نے حروف بھی بدلے ہیں، الفاظ بھی بدلے ہیں اور مطلقاً جھوٹ بھی بولا ہے، جو ہے ہی نہیں کتاب میں وہ بھی آپ نے بیان کیا۔ آپ کا یہ کہنا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا، تو سن لیجئے، یہ آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سامنے آ کر قریش نے، مشرکین نے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے مذہب پر اعتراض کر رہا ہے، شب خون مار رہا ہے۔ تو سرکار نے جو کلمہ پڑھا یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، ما کذب ابن اخی قط، میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ابو طالب کا یہ ایک کلمہ اتنا بھاری ہے، حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کلمہ آگے بڑھا، میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور نے کہا محمد الرسول اللہ، قرآن کا جملہ ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ حضور نے یہ پڑھا، ابو طالب کا کلمہ آگے بڑھا، میرا بھتیجا
جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور نے کہا اقیم الصلاۃ کا حکم آیا ہے، ابو طالب کی تصدیق آگے آ گئی، میرا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا۔ ابو طالب نے کہا بت پرستی حرام ہے، حضور نے کہا بت پرستی حرام ہے، ابو طالب کا جملہ آگے آ گیا، میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور نے کہا اس پہاڑ کے پیچھے سے اگر کوئی لشکر آئے اور تم لشکر دیکھو اور نظر نہ آئے تو کیا کہو گے؟ ابو طالب کی تعلیم کے صدقے میں کافر بھی اقرار کر گیا، ہم اپنی آنکھوں کا دھوکہ کہیں گے، آمنہ کے لال تجھے جھوٹا نہیں کہیں گے۔ یہ جو کفار و مشرکین نے صادق و امین مانا تھا حضور کو، یہ ابو طالب کا کلمہ تھا جس نے صادق بھی کہلوایا اور امین بھی کہلوایا۔ یا علی، دیکھیے حضور اتنے عظیم ہیں کہ حضور کے اور بھی چچا ہیں، اس کنٹروورسی میں نہیں جاتے، جتنے بھی ہیں بعض اس میں بھی چلے جاتے ہیں۔ حضور کے اور چچا ہے کہ نہیں؟ ثابت کیجئے ابو لہب کے گھر سے حضور نے کبھی گلاس پانی کا بھی پیا ہو؟ ثابت کیجئے باقی چچاؤں کے گھر سے، کسی ایک کے گھر سے۔ اس زمانے میں جب تک اعلان رسالت نہیں ہوا یا اعلان رسالت ہو بھی گیا، حضور نے گلاس پانی کا پیا ہو، کھانا کھایا ہو؟ یہ کیا وجہ ہے کہ 50 سال تک ابو طالب کے گھر میں رہ بھی رہے ہیں، کھانا بھی ابو طالب سے کھاتے ہیں، پہلا جلسہ ہوتا ہے اسلام کا اسپانسر ابو طالب کرتے ہیں، پہلا جلسہ ہوتا ہے اسلام کا حویلی ابو طالب کی ہوتی ہے۔ آپ مخالف پارٹیوں کے جلسے مخالفوں کے مراکز میں کر کے دکھائیں۔ دعوت ذوالعشیرہ کے جلسے نے بتا دیا کہ پورے مکے کے سامراج میں اگر کسی سے قانون و آئین و کنسٹیٹیوشن ملتا تھا محمد الرسول اللہ کا تو اس کا نام ابو طالب تھا۔ جب پناہ کی ضرورت پڑی ہے تو 3 سال تک حضرت ابو طالب علیہ السلام نے شیب ابی طالب میں پناہ دی ہے۔ اس وقت رشتہ دار کہاں گئے تھے؟ مشکل میں تو ساتھ یا ابو طالب نے دیا یا خدیجۃ الکبریٰ نے دیا یا ابو طالب کے بیٹوں نے، خاندان نے دیا۔ اب 2 کے احسانات کیونکہ بہت ہو گئے تھے، ابو طالب علیہ السلام کا اور خدیجہ علیہ السلام کا احسان، بلکہ احسانات اتنے زیادہ ہو گئے کہ اللہ نے سوچا ہم اس کا بدلہ کیا دیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بدلے میں اللہ نے سوچا کیوں نہ ہو ایسے کرے کہ بیٹا ہو ابو طالب کا، بیٹی ہو خدیجہ کی، قیامت تک نسل چلے محمد کی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ یہ صرف سنٹنس سن لیں، سیکوینس کو چھوڑ دیں۔ نمبر 1 فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان 2 کو اف نہ کہنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ جب یہ 2 ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کہنا۔ حضور پیدا ہوئے یتیم، ماں چلی گئی صغر سنی میں، دادا بھی چلے گئے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، یعنی بالغ سے مراد عمر بلوغ، ورنہ تو یہ ہستیاں احتیاج عمر بلوغ نہیں رکھتی افعال تکلیفیہ کے لیے۔ وہ 2 ماں باپ کون ہیں کہ جن کے بارے میں یہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا،
कुरान कहता है वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आप दुआ करते रहा करें मेरे दो माँ बाप पे रहम फरमा जैसे उन्होंने मेरी तरबियत की सगीर होते वक्त। सगीर होता है बच्चा 15वें साल तक, तो 15वें साल तक तो सिवाय अबू तालिब के, सिवाय फातिमा बिनते असद के पालने वाले माँ बाप कोई और है ही नहीं। तो अल्लाह कह रहा है इन्हें उफ ना कहना। अल्लाह कह रहा है वकुल लहुमा कौलन करीमा, इनके साथ धीमे लहजे में बात करना। वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमत, जब ये सामने आ जाएं कंधों को झुका देना, झिड़की न देना, उफ न कहना, झिड़की न देना, धीमा लहजा इस्तेमाल करना, कंधों को झुका देना एहतराम में, और दुआ करते रहना। ये 5 अहकाम है नबी को। मैं आज तक ये न समझ सका जिनके लिए कायनात बनी है वो तो अबू तालिब को उफ नहीं कर सकते, वो झिड़की नहीं दे सकते, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, वो हमेशा मुअज्जफ हैं कि दुआ करें, वो हमेशा फरीजा रखते हैं कि लहजा धीमा रखें। और बदबूदार मौलवी 1400 साल से ईमान अबू तालिब पर इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर खोल रहे हैं। हम खुदा की बात माने या इन मुफ्तियों की बात माने? सलामत रहे, आबाद रहे। देखिए इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वहुवा आलमु बिल मुहतदीन। ये कुरान की आयत बड़ी अजीब है। ऐ मेरे हबीब, आप जिसे चाहते हैं उसे हिदायत नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत करता है, इसलिए कि अल्लाह बेहतर जानता है हिदायत याफ्ता कौन है। हमारे नाक़िदीन ने इसको ईमान अबू तालिब के खिलाफ दलील के तौर पे पेश किया। मैं समझता हूं यही दलील है ईमान अबू तालिब की, इसलिए कि अल्लाह ये कह रहा है मेरे हबीब आप अबू तालिब को हिदायत नहीं करेंगे, इसलिए कि ये आपकी विलादत से पहले हिदायत याफ्ता है, ये अल्लाह के हुक्म से हिदायत याफ्ता है। देखिए आज माशाल्लाह आप ब्रुकलिन वाले देखते हैं कि कुछ अहले सुन्नत भी मुझसे बाकायदा निकाह पढ़वाते हैं। हज पे मैं होता हूँ, अल्लाह हज के रास्ते को खोले, तो वो कहते हैं कब आएंगे, हमने निकाह पढ़ाना है बेटे का, बेटी का। मैं कहता हूँ किसी और से पढ़ा लें। नहीं, हम वेल रेप्यूटेड से पढ़ाना चाहते हैं। मैंने एक दफ़ा आज़रा मजाक कहा किसी क्रिश्चियन जीव से, रबाई से पढ़ा लें, किसी राहिब से पढ़ा लें, फादर से। तो कहने लगे क्या हम गैर मजहब के आदमी से अपने बच्चों के निकाह पढ़ाएंगे? मैंने कहा आज मुझे बात समझ में आ गई 1400 साल के बाद, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला 15वीं सदी में किसी काफिर से निकाह नहीं पढ़वाता। दो जहां के रहमतुल लिल आलमीन ने अपना निकाह काफिर से कैसे पढ़वा लिया? हजरात व ख़वातीन, मुफ्ती साहब को यह बताने की ज़रूरत है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को कलमा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? इसलिए कि जो बाई बर्थ मुसलमान होता है उसके कलमा पढ़ने की रस्में नहीं होती, जो कन्वर्ट होता है उसे कलमे पढ़ाए जाते हैं। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कान से 2 प्रोडक्ट निकले, एक रहमतुल लिल आलमीन, दूसरा इमामुल मुत्तकीन।
حضور نے تو یہودیوں کے ہاتھ کی حرام مرغی نہ کھائی، حضور نے پش کر دیا جب یہودیوں نے زور سے کھلانا چاہی۔ میرے بھائیوں نے لکھا، حضور سے پوچھا یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو حضور نے کہا میرے پاس ایک فرشتہ ہے، معین ہے میرے پاس، جو مجھے حرام کے نزدیک نہیں جانے دیتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے پاس تو دو فرشتے ہیں، رقیب عتید، حضور کے پاس ایک ہی تھا۔ کیا کیا حدیثیں، کیا کیا روایتیں لکھ رہے ہو مسلمانوں، خوف خدا کرو۔ فرشتہ بچائے گا، اور جس کا بیٹا بلکہ جس کا نواسا فرشتوں کو بخشواتا ہے اسے آ کے فرشتہ بچائے گا۔ خوف خدا کرو۔ سید الملائکہ جس کے شاگرد کا شاگرد ہے، یہ توہین نہیں ہے کہ وہ خود نہ بچ سکے حرام سے اور اسے فرشتہ بچائے؟ چلیے اگر آپ کی بات مان بھی لیں تو جب حضرت عبد المطلب نے کہا تھا یہ میرے سارے بیٹے کھڑے ہیں، اے میرے پوتے تم ان میں سے کسی ایک کو چن لو جو تمہاری کفالت کرے، تربیت کرے، تو سارے چچاؤں کو چھوڑ کے آپ کے بقول جب کافر چچا کو حضور اپنی سرپرستی کے لیے منتخب کر رہے تھے، وہ فرشتہ کہاں چلا گیا تھا؟ پھر زید بن نفیل نے شام کے راستے میں بھنی ہوئی ران بھیڑ کی کھلانا چاہی، حضور نے کہا میں نہیں کھاتا حرام۔ ابھی تک تو حضور اعلان رسالت نہیں کر چکے تھے، اس وقت کی بات ہے، اور بعض نے تو لکھا کہ ابھی تک حضور کا سن بلوغ نہ تھا جو آپ کے ہاں مرسوم ہے۔ تو آپ ایمان سے بتائیے، جب ایمرجنسی میں سفر کی حالت میں اعلان رسالت سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ایک بھنی ہوئی ران مشرک کے ہاتھ کی میرا رسول نہیں کھاتا، ابو طالب علیہ السلام کوئی ویجیٹیرین تو نہ تھے کہ 50 سال وہاں سے کھانا تناول فرماتے رہے۔ بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی۔ آج ہم ذرا آزردہ خاطر بھی ہیں، رنجیدہ دل بھی ہیں، حزین بھی ہیں، محزون بھی ہیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگ دوست، ہمارے بڑے بھائی، ہمارے سرپرست بمنزلہ مربی حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری رحمت اللہ تعالی علیہ آج راہی بہشت ہو گئے۔ آج وہ ان کی خدمت میں چلے گئے کہ جن کی وکالت ساری عمر انہوں نے کی۔ 1939 میں پیدا ہونے والا یہ علم و فقاہت و اجتہاد و زہد و تقوی کا ستارہ آج غروب ہو گیا۔ اور عجیب اتفاق ہے، ہم سے تو قبلہ کے فیملی ٹرمز تھے، قبلہ کا نام تھا ابو طالب، اور دیکھیے آج ہم یوم ابو طالب منا رہے ہیں۔ ایک ابو طالب آیا ہے، ایک ابو طالب گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے بھی آج مختصر گفتگو ہے، اور اذان کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ آخری بات کہیں، اجازت لیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر بحث کرنا ویسے تو چاہیے نہیں، مگر مفتی صاحب اور مفتیان وقت کے لیے ضرور بحث کریں گے۔ پہلے قرآن سے بحث کریں گے، پھر پوسٹ مارٹم کریں گے مفتیوں کے ان بیانات کا جو بھونڈے کس بیانی پر، افتراء پردازی پر تہمتیں لگا کر، الزام لگا کر بیان کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ پھر حضرت کا جو دیوان ہے، دیوان کے اشعار بھی باقاعدہ پڑھے جائیں گے۔
हजरत की इन्वेस्टमेंट को बयान किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हम सब से इस मुख्तसर सी तकरीब को कबूल व मंजूर फरमाए। बानियान, नाजरीन, ज़ाकिरीन, खिदमत गुजारान अल-महदी सबको अल्लाह अजर जज़ील जज़ाए खैर मरमत फरमाए। नाज़रीन व नाज़रात की हवाइज शरइया को पूरा फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।